بیٹا روز میرے لیے سلاد لے کر آتا، جس کو کھاتے ہی مجھے باتھ روم جانا پڑ جاتا، اور جیسے ہی میں واپس آتی تو میرا بیٹا الماری کھول کر میرے کپڑے دیکھ رہا ہوتا۔ جب میں پوچھتی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور بہانہ بنا کر کمرے سے باہر نکل جاتا، اور میری الماری سے ایک چیز غائب ہوتی جو میرے بیٹے کے کسی کام کی نہیں تھی۔ آج میں سلاد کھائے بغیر ہی کمرے سے نکل گئی اور روشن دان سے دیکھنے لگی کہ میرا بیٹا تو روز الماری سے میری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک شخص پر حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ بہت ہی مقدس ہے، لیکن پھر بھی اس رشتے میں کوئی نہ کوئی پردہ ضرور رہتا ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں حیران رہ گئی، اور یہ سب کس کے لیے کر رہا تھا یہ جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس کی امید نہیں کی تھی، اور وہ ایسا بالکل بھی نہ تھا جیسی اس نے حرکت کی تھی، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے بہت زیادہ اذیت دی اور میں بہت پریشان رہی۔ جب حقیقت جان گئی تو معلوم ہوا کہ ذہنی اذیت ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسی عورت سے، میرا نام ثانیہ ہے، میری شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو اپنے خاندان کی ذمہ داری لینے کے قابل نہیں تھا۔ جب تک اس کو میری ذات میں دلچسپی تھی اس نے مجھے اپنی زندگی میں رکھا، اور پھر جب اسے کوئی اور پسند آ گئی تو مجھے اس نے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اسے ساری زندگی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن اکیلے ایک بیٹے کو پالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے، لوگوں کے گھر کام کیا، لیکن اپنے بیٹے کو پڑھایا تاکہ وہ ایک بڑا آدمی بن سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آپ کا ماضی آپ کے حال پر حاوی ہو ہی جاتا ہے، اور آپ کے بچے وہی بنتے ہیں جو آپ تھے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ ایک شخص سے محبت کر کے اس سے شادی کر لی، لیکن اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی۔ پھر پیٹ میں بچہ تھا کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ ہاتھ میں طلاق نامہ لیے بیٹھی تھی تو پتہ چلا کہ ماں بننے والی ہوں۔ پھر لوگوں کے گھر کام کر کر کے بچے کو پالا۔ اب ایک کرائے کا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اب میں لوگوں کے گھر کی صفائی نہیں کرتی تھی بلکہ صرف ایک گھر میں کھانا پکایا کرتی تھی۔ یہ کام مجھے آسان لگتا تھا اور عزت والا بھی۔ میں اپنے بیٹے کو جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی وہ ویسا ہی بن چکا تھا۔ نہ اس کی کوئی سوچ تھی، نہ اس کا کوئی مقصد۔ پڑھائی اس نے پوری کر لی تھی، لیکن نوکری اس کو مل نہیں رہی تھی، کیونکہ پڑھائی کم تھی اور نوکری کے لیے اسے بڑی ڈگری کی ضرورت تھی۔ لیکن اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے کسی بڑے کالج یا یونیورسٹی میں بھیجوں، اور خود بھی اس معاملے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میرا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا۔ کبھی کوئی کام اسے مل جاتا تو کر لیتا تھا۔ گھر میں مہینے میں 2-4 دفعہ تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہوتی تھی کہ میں اسے کیا بنانا چاہتی تھی اور یہ کیا بن گیا۔ وہی تو میری زندگی کا مرکز تھا جسے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک بنا سوچنے والا انسان تھا جو مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا کہ کہیں سے قرضہ لے کر چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لو تاکہ تمہارے پاس کچھ تو ہو، لیکن اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا۔ صبح گھر سے جاتا، یوں ہی گلیوں میں بھٹکتا رہتا اور رات کو واپس آ جاتا۔ ایک دن میرا بیٹا میرے لیے بازار سے سلاد لے کر آیا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ سلاد کھائیں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے کم سے کم میرا احساس تو کیا۔ میں نے وہ سلاد کھا لیا، لیکن جیسے ہی سلاد ختم ہوا میرے پیٹ میں اچانک سے درد ہونے لگا اور مجھے فوراً سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی، تو میں باتھ روم میں چلی گئی۔ لیکن جب باتھ روم سے واپس آئی تو دیکھا کہ میرا بیٹا الماری بند کر رہا تھا۔ یہ الماری میرے کمرے کی تھی، اس میں میرے بیٹے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا تمہیں، کچھ چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ کی الماری کھلی ہوئی تھی اس لیے میں نے بند کر دی، جبکہ مجھے یاد ہے کہ میری الماری بند ہی تھی۔ وہ تھوڑا گھبرا بھی گیا تھا، لیکن میری الماری میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو وہ استعمال کر سکتا تھا۔ سوچا کہ شاید الماری کھلی ہوگی، اس بات پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن رات کو پھر ایک عجیب حرکت ہوئی۔ میں رات کو سو رہی تھی کہ اچانک سے میرا بیڈ بری طرح سے ہلنا شروع ہو گیا، ایسے جیسے میرا بیڈ جھٹکے لے رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جلدی جلدی لیمپ کی روشنی کی تو محسوس ہوا کہ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ میں فوراً اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگ گئی کہ اس کو بھی جگا دوں، کیونکہ زلزلہ بہت تیز نوعیت کا تھا اور ہمیں فوراً سے گھر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب بیٹے کے کمرے میں گئی تو کمرے میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ ویسے تو میں اس کے کمرے میں جانے سے پہلے باہر دستک ضرور کرتی، لیکن زلزلہ آ رہا تھا اسی لیے ڈائریکٹ ہی اندر داخل ہو گئی، اور بیٹا کمرے میں نہیں تھا، اور بستر کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بستر پر سویا ہی نہیں۔ باتھ روم ویسے بھی باہر تھا تو وہ باہر باتھ روم میں بھی نہیں تھا۔ سوچنے لگی کہ رات کے 2 بجے میرا بیٹا گھر پر نہیں تو کہاں ہے۔ اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا، گھر تھا بھی چھوٹا سا۔ پھر اس کے نمبر پر کال کی تو بیل جانے لگی۔ یہ شکر ہے کہ بیل جا رہی تھی اور اس نے فون بھی اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا، لیکن تم گھر پر نہیں ہو تو کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو واپس آؤ۔ اس نے کہا کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور وہ واقعی جلدی واپس آ گیا۔ میں دروازے میں ہی کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اور میری آنکھوں میں غصہ تھا
کہ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اسے آتے ہی باتیں سنانا شروع کر دی۔ رات کے 2 بجے گھر سے باہر تمہارا کیا کام ہے؟ کون سا ایسا کام تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر گھر سے غائب ہوئے؟ اگر میں نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا، اور تم ساری رات گھر واپس نہیں آتے۔ کیا کرتے تھے تم گھر سے باہر؟ کس کے ساتھ تھے؟ ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ مجھے کسی پرفیوم کی خوشبو آئی۔ یہ خوشبو کسی لیڈیز پرفیوم کی تھی جو میرے بیٹے کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو خوشبو لگانے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ میرا بیٹا بڑا ہی عجیب قسم کا انسان تھا، اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ نہ دین کا تھا اور نہ دنیا کا۔ پرفیوم والی بات میں نے بیٹے سے نہیں کی، کیونکہ اگر میں پوچھتی تو وہ شاید مجھے نہ بتاتا، لیکن اس سے کسی عورت کے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ سا گیا، سوچا کہ پہلے اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں تھا، کہ اس نے کہا کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ جلدی میں آپ کو بتانا یاد بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا یہی بات ہے؟ کہیں مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ کہنے لگا کسی غلط کام میں مصروف ہوتا تو آپ کی کال بھی نہیں اٹھاتا۔ آپ کی کال اٹھا لی اور فوراً واپس آ گیا۔ میرا دوست مشکل میں تھا، میں اپنے بیٹے سے پرفیوم والی بات تو کرنا چاہتی تھی، لیکن جانے کیوں نہیں کی۔ سوچا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہو، شاید وہ پرفیوم کسی اور نے لگایا ہو۔ پر اگلے دن جب میں اپنے بیٹے کے کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں بری طرح حیران ہو گئی کہ یہ خون کس کا ہے، کیسے لگ گیا اس کے کپڑوں پر۔ فوراً اسے بلایا اور پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، کیونکہ میں اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا، اس لیے لگ گیا ہوگا۔ آپ بار بار پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب مجھے اپنے کیے پر تھوڑی شرمندگی ہوئی، میں شاید ضرورت سے زیادہ ہی رد عمل دے رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا تمہارے علاوہ کون ہے، اس لیے میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میرا بیٹا 2 گھنٹے بعد میرے لیے بہت اچھا سلاد بنوا کر لایا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک نیا ہوٹل کھلا ہے جو تازہ سبزیوں سے یہ سلاد بناتا ہے۔ آپ ہمیشہ میرے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، میرے چکر میں اپنا بھی خیال نہیں رکھتی۔ آپ یہ کھائیں، میں بھی آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ ویسے میرے بیٹے کو کسی کا احساس ہوتا نہیں تھا، لیکن وہ میرا احساس نہیں کرتا تھا تو اور کون کرتا؟ آخر میں اس کی ماں تھی، لیکن آج بھی یہی ہوا کہ سلاد کھاتے ہی میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایسی کہ میں اپنے بیٹے کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اور فوراً باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اور جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا میری الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں کمرے میں آنے کی بجائے باہر ہی رک گئی۔ اس نے الماری بند کی اور وہاں سے بغیر مجھے بتائے چلا گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً واپس آ کر الماری چیک کی، اور میری الماری میں نہ تو کوئی سونا تھا اور نہ ہی نقدی۔ میرے پاس پورے پیسے ہوتے تھے جو خرچ ہو جاتے تھے، اس لیے میرا بیٹا کوئی چوری نہیں کر رہا تھا، کیونکہ الماری میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ میرے کپڑے اور ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں، اور کچھ ایسے نئے کپڑے تھے جو میں نے ابھی استعمال نہیں کیے تھے، جو میں اپنی بہو کے لیے ابھی سے رکھ رہی تھی، اور میرے پاس تھا ہی کیا۔ میں نے الماری میں دیکھا تو بظاہر کوئی چیز غائب نہیں تھی، ویسے بھی میری چیزوں میں میرے بیٹے کا کیا کام تھا، لیکن پھر وہ الماری میں تلاش کیا کر رہا تھا، اور اسے کچھ چاہیے تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یا پھر مجھے بتاتا کہ مجھے چیز نہیں مل رہی تو آپ تلاش کر دیں۔ خیر 2 دن بعد میں نے اپنی الماری سے سارے کپڑے نکالے اور ان کو سیٹ کر کے رکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میری کچھ ذاتی چیزیں الماری سے غائب تھیں، لیکن میں ان چیزوں کو الماری کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں رکھتی تھی، اور وہ چیزیں الماری میں نہیں تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گئی تو کہاں گئی۔ ابھی میں اتنی بوڑھی نہیں ہوئی تھی کہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی، لیکن کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا۔ میری عقل نے کام کیا اور میں نے اپنی چیزوں کی جگہ بدل دی کہ اگر کوئی یہاں سے وہ چیزیں نکالنے آئے تو اسے وقت لگے، اور اس وقت میں اس کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگلے دن میرا بیٹا پھر سے میرے لیے سلاد لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہی نہیں کھانا، یہ کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو مجھے میرا بیٹا لمبی باتیں سمجھانے لگا۔ کہنے لگا اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، آپ یہ کھائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی۔ جانے کیوں وہ بضد تھا کہ میں وہ کھا لوں۔ میرا سلاد کھانے کو بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ میرے سر پر ناچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تمہیں ایک بات سے منع کر دیا ہے تو منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اچانک سے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں تو صرف آپ کی فکر کر رہا تھا، لیکن شاید آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آیا۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آج کل ویسے ہی اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں۔ اسی دن رات کو جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اچانک سے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب میں کمرے میں پہنچی تو وہ میری الماری کھول کر کھڑا تھا۔ اب کہ میں نے اسے بری طرح سے ٹوک دیا کہ کیا ہے یہاں پر، کیا کام ہے تمہارا، تو کہنے لگا کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں نے الماری کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو دراز کھلا ہوا تھا اس میں جو بھی چیز پڑی تھی اس کا میرے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ میری ذاتی چیزیں تھیں۔ میں نے سامان چیک کیا تو میری ذاتی چیزوں میں سے پھر سے کچھ سامان غائب تھا، اور اس دفعہ میرے 2 سوٹ بھی غائب تھے۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا، آخر یہ لڑکا کیا کر رہا تھا کہ یہ میری چیزیں تو بیچ نہیں رہا، لیکن ان چیزوں کے لیے کس نے پیسے دینے تھے؟ یہ تو استعمال شدہ چیزیں تھیں، آخر یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔
اور جو یہ سلاد لے کر آتا تھا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کو کھاتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اور میں کمرے سے باہر نکل جاتی، اور پھر وہ میرے جانے کے بعد میری الماری میں سے میرا سامان چوری کر رہا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے سلاد بنوا کر لایا، میں نے وہ کھایا نہیں، لیکن اسے یہی بتایا کہ میں سلاد کھا چکی ہوں۔ اس کے سامنے باہر نکل جانے کا بہانہ کر کے باہر نکل گئی، لیکن دراصل کمرے سے باہر نہیں گئی تھی بلکہ روشن دان دیکھ رہی تھی، اور پھر وہاں کمرے میں کیا ہوگا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا الماری سے میری ذاتی چیزیں نکال کر ان کو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، فوراً اندر آئی اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے کر الماری میں ڈال کر الماری بند کر دی۔ میرا بیٹا شرمندہ ہو گیا اور اس کو کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو کہنے لگا کہ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں 4-5 دن سے تم ساری چیزیں میری الماری میں ہی ڈھونڈ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا ان چیزوں کے ساتھ؟ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرے دماغ میں برے خیالات آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا میرے اس رد عمل پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور میری ہاتھ ان چیزوں میں پڑ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا ان کے ساتھ کیا مقصد اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ ڈرامے دیکھنا کم کریں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر آپ بہت جذباتی ہوتی جا رہی ہیں۔ الٹا وہی مجھے باتیں سنانے لگا اور فوراً کمرے سے چلا گیا۔ مجھ سے نظریں منا نہیں رہا تھا اور گھبرا بھی گیا۔ پہلے یہ مجھے سلاد کھلانے لگا جس سے میرے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی تاکہ میں اپنے کمرے سے نکل جاؤں، وہ پرفیوم کی خوشبو۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، پھر اس کا میری ذاتی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اور پھر میرے ساتھ جھوٹ بولنا، عجیب طرح سے پیش آنا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ اب ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا بیٹا صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور پھر پورا دن گھر نہیں آتا تھا، دوپہر میں آتا تھا میرے لیے سلاد لے کر اور اس کے بعد پھر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کا پیچھا کروں اور پتہ کروں کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ میں نے برقع پہن لیا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ وہ گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو اس کا ناشتہ تھا جو میں اسے بنا کر دیا تھا، لیکن اس نے ناشتہ خود نہیں کیا اور اسے شاپر میں ڈال کر جانے کس کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ روز یہی کرتا تھا۔ وہ محلے کے اس گھر کی طرف بڑھا جو کئی سالوں سے خالی تھا۔ اس گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے مالک ملک سے باہر ہوتے تھے، لیکن ایک شخص اس گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آتا جاتا تھا۔ اس گھر میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں پر آصف کا سایہ، اسی لیے کوئی بھی اس گھر میں جاتا نہیں تھا، لیکن میرا بیٹا اسی گھر میں جا رہا تھا اور وہ بھی دروازہ کھول کے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں گیا کیوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر جانا چاہتی تھی لیکن اندر نہیں جا سکتی تھی، لیکن کھڑکی سے اندر جھانکا تو سامنے ایک کمرہ تھا اور اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا جس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے مجھے میرا بیٹا نظر آیا، یعنی اگر میں چلی جاتی تو اس نے مجھے نہیں دیکھنا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی اور پھر اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر میرے بیٹے کے برابر ہی ہوگی۔ میرے بیٹے نے ناشتہ اسے پکڑایا اور وہ پاگلوں کی طرح کھا رہی تھی جیسے کبھی کھانے کو کچھ نہ ملا ہو۔ اس لڑکی نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے، میرے جوتے بھی، اور کیونکہ سردیاں تھیں اس نے میری ایک چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ چادر کے بارے میں تو میں بھول ہی گئی تھی، لیکن یہ وہی کپڑے تھے جو میرے گم ہوئے تھے۔ لیکن لڑکی کون تھی؟ میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے اس کو اس گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ سب کچھ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ایسے چونک گئے جیسے کوئی غلط کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کون ہے؟ تو اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ سوالات کی برسات کر دی۔ میرا بیٹا بہت گھبرایا ہوا تھا، کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ میرے بیٹے سے بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے بیٹے کا دوست وہاں پر داخل ہوا جس کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا ایک اکلوتا دوست اور بچپن سے دونوں ساتھ تھے۔ اس نے مجھے وہاں دیکھا تو کہا، آنٹی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بیٹا جسے آپ ہمیشہ ناکارہ سمجھتی رہیں، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس نے اس لڑکی کی جان بچائی ہے۔ اس لڑکی کو اس کا اپنا ہی باپ بیچ رہا تھا، لیکن آپ کے بیٹے نے اسے بچا لیا۔ ایسا نہیں، یہ لڑکی کو پہلے سے جانتا تھا، یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، صرف ایک عورت سمجھ کر اس کی مدد کی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ اب یہ کہیں جا نہیں سکتی اور آج ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا کیونکہ میرے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم، اور یہ آپ کو بھی یہ بات نہ بتا سکا کہ آپ اس پر غصہ کریں گی، لیکن ہفتے سے یہ لڑکی کا بنا کسی مطلب کے خیال رکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں۔ آج ہی کہہ رہا تھا کہ امی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کیونکہ یہ آپ کی چیزیں اس لڑکی کے لیے ہی گھر سے لے کر آ رہا تھا، کیونکہ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ چیزیں بازار سے خرید پاتے۔ کہہ رہا تھا کہ میں امی کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے اس لڑکی کو دارالامان چھوڑ آتے ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ وہاں کا ماحول بھی آج کل کیسا ہو گیا ہے۔ بس ہم لوگ اسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ آنٹی، آپ کا بیٹا برا نہیں ہے، یہ صرف اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے
اسے کہا کہ پاگل، تم اگر یہ بات پہلے بتا دیتے تو کیا میں تمہارا ساتھ نہ دیتی؟ میں ایک اچھے کام میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی، تمہارا ساتھ دے سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں امی، کہ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا ساتھ دیں گی یا نہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، پہلی دفعہ مجھے یہ کام کر کے کچھ ایسا لگا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ ابھی تک مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن بس میں ایک انسان سمجھ کر اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اپنے باپ کی طرح مت بننا، عورتوں کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا، اور یقین کریں میں یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے غلط سمجھا۔ میرے بیٹے نے تو کہا کہ شاید مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ لڑکی واقعی بہت مجبور تھی۔ وہ 2-3 ہفتے سے ہمارے گھر میں ہی رہی۔ جب میرے دماغ میں ایک خیال آیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم اس کو پناہ دینا چاہتے ہو تو اس کو اپنا نام کیوں نہیں دیتے؟ تم اس سے نکاح کر لو، اس کو پناہ بھی مل جائے گی اور تمہیں ایک اچھی ہم سفر بھی۔ میرے بیٹا کا کہنا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتا، میں اس کو پناہ کیسے دے دوں؟ میں آپ کے سہارے شادی نہیں کر سکتا، پہلے مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تم اتنا بڑا کام کر سکتے ہو تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی؟ میں تمہارا ساتھ دوں گی، پھر تم کوئی نہ کوئی کام کر لینا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے اس لڑکی کی بھی رائے پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے میری جان بچائی ہے، میں تو اس کی ساری زندگی کے لیے غلامی بھی کروں تو بھی کم ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروا دیا، اس کو بہو بنا لیا۔ جو کام میرے بیٹے نے شروع کیا تھا اس میں میں بھی حصہ دار بن گئی۔ اس لڑکی کا نام نمرہ ہے اور اب وہ میرے گھر کی بہو ہے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی انسان کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان زندگی میں کسی بھی موڑ پر کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں سب سے عزیز ہو جائے۔ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی عزت بچائی، اس کی جان بچائی، اس کو پناہ دی اور پھر اسے اپنا نام دے کر اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اور میرے خیال سے اسی بات کے لیے میں اپنے بیٹے پر جتنا بھی فخر کروں وہ کم ہے۔ جو ایسے باپ کی اولاد ہے جس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی تھی، لیکن میرے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ خون سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اب میرے گھر میں بھی رونق لگ گئی ہے، میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے کاروبار بھی شروع کیا جس میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ اب مجھے لوگوں کے گھر کا کام نہیں کرنا پڑتا۔